جو اللہ رسول سے جنگ کرتا ہو، اللہ سے مخالف ہو، چاہے وہ اس کے باپی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، یا اسے قبیلے کو ہو، اگر اللہ رسول کا دشمن ہے، اللہ رسول دشمن سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ اسلام کا دشمن ہونا۔ اللہ کا دشمن ہے اللہ جو اسلام کا دشمن ہونا۔ معلوم ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہوگا، اللہ نے کہا قرآن میں کہ کوئی بندہ اس سے محبت کر نہیں سکتا، چاہے اس کا باقی کو نہ ہو، اگر اس سے اسلام کے دشمنوں سے وہ محبت کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ کوئی انسان اس سے محبت کر نہیں سکتا، چاہے اس کا باقی کو نہ ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھائی کیوں نہ ہو، اس کے ذل شرائی کیوں نہ ہو۔ تو حضور ہے معلوم ہے کہ جہاں اللہ سے محبت کرنے والا کبھی جو ہے غیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں ما اجل اللہ من قلبین فی جوفہ، اس آیت کی روشنی میں مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو میری محبت اور ہمارے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اسے ما اجل اللہ من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سر میں دو ایک دل میں کسی سے محبت کرے، دوسرے دل میں کسی اور سے محبت کرے۔ تو حضور جب محبت ہوگی تو ایک ہی ہوگی یا ایک جیسے والوں کی محبت ہوگی؟ یا اللہ کی محبت ہوگی یا اللہ کے ماننے والوں کی محبت ہوگی؟ محبت ہوگی، اور جو ہے آدم سے بھی محبت اور شیطان کی بھی محبت ہوگی، جس سے محبت ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آدم سے محبت ہوگی تو آدم سے محبت ہوگی، آدم جیسے لوگوں سے محبت ہوگی۔ اسی لیے رسول فرمائے دیکھو سب سے مضبوط اللہ کے رسول کون سی اللہ کے سامنے؟ کسی نے روزہ کا، کسی نے زکات کا، کسی نے حج کا، کسی نے زکات کا۔ رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ سب چیزیں بافضیلت ہیں، لیکن تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہو، اللہ کے ولیوں کی محبت ہو، اور اس کے دل میں دشمن خدا کی نفرت ہو، یعنی دشمن ہو ان سے بیزار رہے، اور جس سے اور اللہ اس کے ماننے والوں سے محبت ہو۔ یہ واضح ملتا ہے کہ جس انسان کے دل میں اگر سمجھنا ہے کہ انسان کیسا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل میں اگر اللہ کے ولیوں کی محبت ہے سمجھ تم اچھے انسان ہو، اور اللہ کے دشمنوں کی اور گناہ گاروں کی محبت ہے تو تم برے انسان ہو، تم خوبی نہیں ہے۔ تمہارے اندر خوبی تب ہے جب تم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو اور اس کے برے بندوں سے بیزاری کو نفرت کرو۔ حضور یاد رکھیے کربلا کے میدان میں حسین سے لوگوں کو کیا دشمنی تھی؟ کربلا کے میدان میں حسین نے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو آخر میں یہی جواب آیا تھا کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، بغض کی وجہ سے۔ کیوں حضور؟ اس لیے کہ بدر میں جو اسلام سے لڑنے کے لیے، خدا رسول لڑنے کے لیے جو افغان اور جو کافر آئے تھے، مشرکین آئے تھے، ان میں سب سے زیادہ جو مارے گئے تھے وہ مولا کائنات کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے رشتہ دار عزت کے شکار تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں آپ کے بابا سے دشمنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ یزید نے یہی کہا تھا کہ اگر آج میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے اگر آج وہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے کہ ہم نے کس طرح حسین سے بدلہ لے لیا ہے، بدر والوں کا کس سے بدلہ، یعنی بدر میں جو رسول اللہ کو لڑنے آئے تھے، رسول اللہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کو رسول اللہ کے حکم سے مولا علی کے ہاتھوں مارے گئے، اس میں یزید کے رشتہ دار مارے گئے۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو بغضاً لأبیک، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو جس کے دل میں اسلام کے دشمنوں کی محبت ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات علی محمد والے جس کے دل میں
امیہ، عاشور کا وہ دن ہے جس کو بنی امیہ نے فضیلت کا قرار دیا ہے، برکت کا دن سے قرار دیا ہے، عاشور کو برکت والا دن قرار دیا ہے۔ یہ کسی بنی امیہ نے، آپ یاد تو پڑھتے ہیں نا، ہذا یوم العید تبارک بنی امیہ، عاشور کو بنی امیہ نے برکت والا دن قرار دیا ہے۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے آج بھی کربلا کے میدان میں رسول اللہ کا پورا گھرانہ شہید ہو گیا، ایک دن میں پورا گھر رسول کا شہید ہو گیا، قربان ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا حضور۔ تو حضور ظاہر ہے کہ حسین کی یادگار کو مٹانے کی بہت ہی کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی، قبروں کو مسمار کیا گیا، قبروں کو مٹایا گیا۔ اجب بقیت کیا ہے؟ اسلام منظم کر دیا گیا، اتنے روزے تھے منظم کر دیا گئے۔ کون مخالف ہے یہ پتہ لگنا آسان ہے۔ بقیہ کو کس نے کھایا؟ جنہیں بقیہ کے گیا پاس بتایا کہ روزہ کس نے گرایا؟ روح یاد ہے کہ کس نے پاس بتایا کہ روزہ گرایا ہے، بقیہ کو گھٹایا ہے جس نے، وہی ہے دشمن، تو کل بھی دشمن تھا اور آج بھی۔ اور ظاہر ہے کہ آج اگر ہندوستان میں بہت سی درگاہیں گرائی جا رہی ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، تو اصل میری بات نہیں ہے۔ ہم نے جب رسول اللہ کی بیٹی کے مزار گرا کیا، اب لوگ مزار اٹھانے کا قدر ہے۔ ہمارا عمل ہی ایسا ہے، ہمارا کردار ہی ایسا ہے، مسلمان کا عمل ہی ایسا ہے، مسلمان ایسے ہی ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہوتی ان کے دل میں، حسین کو نہ چھوڑتے، حسین محبت کرتے اور سوچتے کہ ہاں وہ حسین پوچھتے ایک دن میں 72 قربانیاں نے دی، پورا گھر لٹا دیا، تو آج یہ حالت نہ ہوتی حضور۔ مسلمانوں کی آج مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، درگاہیں گرائی جا رہی ہیں، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہماری کہ مسلمانوں کا بھی ہے یہ۔ آج ظاہر ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں پورا گھر قربان کر دیا۔ اس لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ حسین پہ کیا گزری ہے، اسے عاشور کو برکت والا دن قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دن بہت فضیلت کا ہے، اور اس فضیلت میں روزہ حدیث لا ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے اس دن۔ برکت والے دن عاشور کے دن روزہ رکھنا ثواب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن سوچیں کہ اگر یہ روزہ ہوتا اور برکت کا دن ہوتا تو کیا تم حسین علیہ السلام کو جانتے ہو؟ حسین علیہ السلام کو جانتے ہو؟ حسین سے زیادہ کیا رسول اسلام کے فرمان کو جانتے ہو؟ نہیں۔ اگر روزہ رکھتے اور حدیث ہوتی تو کربلا میں حسین بھی پانی کے سوال نہ کرتے۔ اگر حسین کا روزہ، اگر حدیث ہوتی اور روزہ کا ثواب ہوتا، کربلا کے میدان میں حسین پیاسے نہ تڑپتے اور کربلا میں پانی نہ مانگتے۔ پانی مانگنا اس بات دلیل ہے کہ حسین کے دشمنوں نے بعد بھی بنایا ہے، یہ حدیث بنائی ہے۔ کربلا بھول جائے، کربلا لوگوں سے نکل جائے۔ اگر حسین کا روزہ ہوتا کیا کربلا میں پانی مانگتے کیوں؟ نہیں، کربلا تڑپا کے حسین کو مارا گیا، اور حسین نے کہا تھا اے میرے شیعوں، کاش کہ تم کربلا کے میدان میں ہوتے۔ اور دیکھیں شیعتی ما انشئتم ما عاذ بالفسقرونی، اے میرے شیعوں تم کربلا کے میدان میں ہوتے، اے میرے شیعوں جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ شیعتی ما انشئتم ما عاذ بالفسقرونی او سمعتم بغریب او شہید فن۔ جب تم کسی غریب انسان کو دیکھ رہے، مسافر کو دیکھنا تو میری مسافت کو یاد کر لینا، کسی غریب کو میری غربت کو یاد کر لینا۔ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف تسقی طفلی فابی ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے کس طرح پانی طلب کر رہا تھا، اور دشمنوں نے علی اصغر کو پانی دینے کے بجائے میرے ہاتھوں میں بچے کو شہید کر دیا، تیر مار دیا حضور۔ تو حضور یہی کربلا کے میدان میں اگر حسین روزہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ حسین کی حدیث یاد ہوتی،
حسین عمل کرتے ہیں اس پر، لیکن پانی مانگنا، پیاری تشریح کو بیان کرنا، اور اس وقت دلیل ہے کہ نہیں یہ حدیث جو ہے رسول خدا کی حدیث صحیح ہے، بڑی یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ لوگ ذہنوں سے کربلا کا واقعہ نکل جائے۔ اسے یاد رکھیے، کربلا کا واقعہ نہیں کہ مر جاؤ گے، کربلا کا واقعہ مٹ جاؤ گے مگر مٹے گا نہیں، اس کی یاد نہیں مٹے گی۔ مسلمان کیا تو غیر مسلم بھی یاد کر رہے ہیں کربلا کے واقعات کو۔ تو حضور یاد رکھیے، کربلا جب تک انسان زندہ ہے تب تک کربلا زندہ رہے گی۔ اور خامنائی کے جنازے میں ابھی 2 کروڑ لوگ دیکھ کر کے حیران ہیں کہ 2 کروڑ کا مجمع رشی جنازہ میں اکٹھا ہو گیا، 2 کروڑ، اور خبریں اس سے بھی زیادہ ہیں، 2 کروڑ، ایک خبر یہ 3.5 کروڑ کا مجمع تھا۔ تو حضور دیکھیے ایک حسین کے چاہنے والے کے جنازے میں کتنے لوگوں کا مجمع ہے۔ سوچے جب اس کے آگے کا جنازہ ہوگا، جب 40 جب آئے گی تو اس میں لوگ دنیا مجمع دیکھے گی، کربلا حسین میں کتنے کروڑ مجمع ہوتا ہے۔ تو معلوم جو صحیح لوگوں سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، موت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ آزادارو، جس وقت امام حسین علیہ السلام کی لاش کو لے کے چلے، ابا چھپائے ہوئے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جانے یہ علی اصغر کی میت، علی اصغر کا لاشا جو ہے امام حسین کے اوپر کتنا سنگین تھا، کبھی لے کے آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ یہ سوچ کے آگے بڑھتے، میں اس کو ماں کو دیکھ لوں لاش کو، یہ سوچ کے پیچھے ہو جائے کہ ماں دیکھے گی کیا سوچے گی۔ اور روایت تو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے نواسے نے خیمے کا رخ کیا، خیمے قریب آئے اور آواز دی، رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ۔ روایت تو ملتا ہے کہ رباب سے پہلے ایک چھوٹی بچی آ گئی، کہا بابا آپ علی اصغر کو پانی لے، میں بھیا پانی لے آیا۔ بس ایک گفتگو ہوئی تھی، کبھی جیسے ہی امام حسین نے سنا تو ایک بندہ ابا کا دامن علی اصغر کی لاش سے ہٹایا، اتنے تو رباب آ گئی۔ کیا دیکھا کہ رباب علی اصغر من کا ڈھلا ہوا، شہید ہو چکے ہیں، چہرہ کملایا ہوا، مرجھایا ہوا۔ ایک بیک ہی بگڑا گا، ابھی سو کہا یا بلیا ابھی سو کا اے میرے لال، کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ کربلا کے میدان میں ہزاروں علی اصغر ذبح ہو گئے تھے، ایک کان سے دوسرے کان تک امام حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ذبح ہو گئے تھے۔ اور رباب نے فرمایا واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علی اصغرہ، سالم اللہ ظلموا ایمن ترک دیت حسین۔